الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 23۔ چلنے اور بیٹھنے کے آداب۔ اپنے ہاتھوں سے ہلکا باندھ کر، گھٹنوں کو کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے ہلکا باندھ کر یا اپنے دونوں ہاتھوں کو بغلوں میں دبا کر بیٹھنا سنت ہے۔ صحیح بخاری۔ مسجد میں گدی کے بل لیٹنا اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنا سنت ہے۔ بخاری شریف۔ حلقے کے درمیان نہ بیٹھا جائے، چاروں طرف لوگ ہوں اور درمیان میں نہ بیٹھے۔ ترمذی شریف۔ آدھی دھوپ آدھے سائے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف۔ اس طرح بیٹھنا کہ بایاں ہاتھ پشت کے پیچھے ہو اور آپ نے اس سے ٹیک لگائی ہو، ایسے بیٹھنے والوں پر غضب ہے۔ ابو داؤد شریف۔ ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں پر رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دونوں ٹانگیں بچھائی ہوئی ہوں اور ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس حالت میں شرمگاہ ننگی نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پنڈلی کھڑی کر لی جائے اور دوسرے زانوں کو اس پر رکھ لیا جائے۔ یہ صورت ممنوع ہے، لیکن یہ بھی تب منع ہے جب شرمگاہ کے ننگے ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر خطرہ نہیں، مثلا شلوار پہنی ہوئی ہے یا قمیض کا پہلو لمبا ہے تو پھر بھی حرج نہیں۔ مشکات شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے تھے کہ جب آپ چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے، عورتوں کی طرح پاؤں زمین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اونچائی سے اتر رہے ہوں۔ ترمذی شریف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال قدرے تیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تیز بھی نہیں چلتے تھے، ایسے چلتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچائی سے اتر رہے ہوں۔ ترمذی شریف۔ تکبر اور فخر اور غرور سے چلنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 6۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے منع فرمایا کہ ایک مرد دو عورتوں کے درمیان چلے۔ ابو داؤد شریف۔ ننگے پیر نہ چلیں، اس سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے۔ عورت کو ایسا زیور پہن کر نہیں چلنا چاہیے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے غیر محرم اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اور پھر عورتیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ راستے کے آداب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ لوگ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مجلسوں میں بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہم میں باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانا۔ ابو داؤد شریف۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی راستہ معلوم کرے اور ہمیں اس کا علم نہ ہو تو غلط راستہ بتانے سے بہتر ہے کہ اسے منع کر دیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں، غلط بیانی نہ کی جائے۔ راستے میں آنے والے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور چلنے والے کے لیے آسانی پیدا کرنے پر بھی بے پناہ اجر ہے۔ حضرت ابو شیبہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ساتھ کوئی شخص تھا، آپ نے راستے سے ایک پتھر ہٹا دیا۔ اس نے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس کے پاس نیکی ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ طبرانی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف۔